الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ بہت گرم تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے آپ کو تو زبردست بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے عام آدمی کے مقابلے میں دگنا بخار ہوتا ہے۔ عام آدمی کو جو بخار آتا ہے، جو بیماری آتی ہے، مجھے اس سے دگنا بخار آتا ہے۔ تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جس پر بیماری آتی ہو، پریشانی آتی ہو، وہ شاید بہت گناہگار ہے، اور یہ اس کا وبال اور اس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ اور جس پر بیماری نہ آتی ہو، ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا نیک آدمی ہے۔ تو ہمیں یہاں یہ سمجھنا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے، مگر آپ بھی بیمار ہو رہے ہیں اور بخار بھی دگنا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ بیماری کا آنا، تکلیف کا آنا، پریشانی کا آنا یہ کوئی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کو اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو اس شکل میں نواز دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں پر بیماری آتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، 102 بخار ہو گیا۔ کچھ لوگوں پر بیماری آتی ہے شدت کے ساتھ آتی ہے اور جانے میں بھی ٹائم لگاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت گناہگار ہیں۔ تو اس میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس دوران بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 30-32 سال ان کے بیماری میں گزرے ہیں، یعنی 30-32 سال وہ بستر پہ پڑے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود صبر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے معاملات میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس پر یہ امید اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی برکت سے، اس مصیبت اور اس پریشانی کی وجہ سے آنے والے حالات ہمارے لیے بہتر کریں گے، گناہوں کو معاف فرمائیں گے، درجات بلند کریں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے۔ تو جب یہ اپنا ذہن بنائیں گے تو وہ بیماری کا غم اور وہ صدمہ وہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا